السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات ذی وقار، طلباء عزیز، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو آج ایک ایسی عظیم الشان دینی، نورانی اور روحانی محفل اور مجلس میں شرکت کی سعادت بخشی، جو اللہ کے ہاں بہت بلند مقام ہے اور شریعت مصطفیہ میں بہت ہی اہم قرار دی گئی ہے۔ اور وہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن حکیم اپنے معمول کے مطابق تلاوت کرتے کرتے ختم کرتے تھے، مثلا بعض حضرات صحابہ 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، اور اس میں 7 منزلیں ہیں، 7 پڑاؤ، کم و بیش کوئی 3 دن میں کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت کے اندر، ایک شبھی کے اندر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں حضرت جی انعام الحسن صاحب نے مولانا زبیر الحسن صاحب سے فرمایا، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ فرمائیں۔ چلو مصلی پر وہ آگے بڑھے اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا محمد سعد صاحب کے نانا صاحب ہیں، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کے والد محترم مولانا رؤوف الحسن صاحب بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے اور عصری تعلیم کے بھی بہت ماہر تھے، اور کاندھلہ قصبے میں نہ رہ کر وہ مظفر نگر شہر میں رہا کرتے تھے، اور ہر سال وہ چاند رات کا جب اہتمام ہوتا ہے، یعنی 29 رمضان المبارک کو وہ کاندھلہ آ جایا کرتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ عید منانے کے لیے۔ درمیان میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، لیکن رمضان وہ شہر گزارتے تھے۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خسر تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خسر تھے۔ مولانا رؤوف الحسن صاحب سے ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ رؤوف الحسن، میں نے تجھے بہت محنت سے قرآن حفظ کرایا تھا، شہر میں رہ کر کے بھول گیا ہوگا، اب کیسے رمضان یہیں کے کریو، میں خود سنوں گی تیرے پیچھے قرآن پاک۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جان۔ تو وہ 29 شعبان کو آ گئے کاندھلہ۔ چاند رات ہوئی، تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ سلام پھیرا، کہا کہ اماں اب تو آپ کو یقین ہے کہ میں قرآن نہیں بھولا؟ کہ ہاں بیٹا۔ کہا کہ بس اب 18 رکعتیں بھی آپ ہی پوری کر لیجیے۔ لیکن اس بات سے دیکھیے کہ وہ قرآن کریم بعض حضرات وہ 2 رکعت میں پورا کر رہے ہیں، کوئی 3 رات میں پورا ختم کر رہے ہیں، کوئی ہفتے بھر میں کر رہے ہیں، کچھ اس سے کچھ زیادہ میں۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض سے ایسا منقول ہے کہ جب وہ اپنی معمول کی تلاوت کرتے کرتے جس دن ان کو ختم کرنا ہوتا تھا، تو اتنی اہمیت کے دیتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور ختم قرآن پر پھر وہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ناظرہ معمول کے مطابق تلاوت کیا جانے والا قرآن کریم، اس کے ختم پر ان کو وہ خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے تحفیظ کے ختم کر لینے پر، مکمل کر لینے پر کتنی زیادہ خوشی اور مسرت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالی شانہ کی کتاب ہے، پروردگار پالنہار کا کلام ہے،
انبیاء کرام میں سے اولو العزم من الرسل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کو انبیاء کرام کا والد بابا بھی کہا گیا ہے، چونکہ اکثر انبیاء کرام ان کی نسل کے اندر ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ہیں وہ بھی، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تنہا ایک خاتم النبیین رسول پاک علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی شانہ نے اپنی خلت سے، خلیلی سے، دوستانے سے نوازا تھا۔ ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کو حضور پاک علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت میں 25 سال تھی، اور نبوت اور رسالت کا جو اعلان آیا تھا وہ 40 سال میں آیا تھا۔ یوں تو ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ کنت نبیہ و آدم بین الماء والطین، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہی کیا جا رہا تھا، یعنی ابھی جسم مکمل طور پر وجود میں نہیں آیا تھا، روح ڈلنا تو بعد کی بات تھی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جا چکا تھا۔ تو اس اعتبار سے تو آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بہت مقدم ہے، لیکن دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے آپ کو جو جس عمر شریف میں نبوت اور رسالت کا اعلان کا حکم ہوا اور بتلایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے غار حرا میں، تو وہ 40 سال کی عمر شریف تھی۔ اس کا مطلب جب نکاح ہوا ہے پہلا، تو آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے اعلان سے 15 سال پہلے ہوا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اس وقت میں جب نکاح ہوا ہے تو وہ کس مذہب پر ہوا، کس دین اور شریعت پر ہوا تھا؟ کیا عیسائیت پر ہوا تھا، یا کفار مکہ جو عام طور پر شرک کے اوپر تھے، صنم پرستی پر تھے، اس عقیدے پر ہوا تھا، کس پر ہوا تھا؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی پر ہوا تھا، ملت ابراہیمی پر ہوا تھا۔ ملت ابیکم ابراہیم قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کرام بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو جو شریعت ملی، حالانکہ تمام شریعتوں کے جامع وہ رسول پاک علیہ السلام ہیں، منبع، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو بھی شریعت سے نوازا گیا تو فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان رسول، وہ بھی دعا کرتے ہیں جس کا سورہ بقرہ کے اندر 129 میں ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ وہاں پر بھی 3 باتیں بتلائی گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص یہ دعا کی کہ اے پروردگار ایسے رسول مبعوث فرمائیو جو ان پر، انسانیت پر، امت پر قرآن آپ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ لفظ تلاوت یہ عام طور پر جو مستعمل ہے وہ کتب الہی، صحف الہی پر ہے، یعنی جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ صرف یہ 4 کتابیں ہی ہوں، یہ ان کے علاوہ مزید صحیفے جو کسی بھی نبی پیغمبر پر اللہ نے نازل فرمائے، جس کا تفصیل علم آپ کو ہم کو نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ اور ایمان ہے ان کے اوپر، تو ان تمام صحیفوں ان کے لیے ان کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ کتب الہی اور کلام الہی کے علاوہ کے لیے لفظ تلاوت نہیں بولا جاتا، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ تلاوت کریں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی اور حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوئی ان 3 کاموں کے لیے کہ پروردگار ایک ایسا رسول بھیجی ہو کہ جو کلام الہی کی، کتاب الہی کی تلاوت کرے اور
ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک اور صاف کرے۔ ایک جگہ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بات چیزیں جتلائی ہیں۔ جتلانے والے کو کہتے ہیں المنان، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو حق تعالی شانہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں ہے جتلانا۔ صرف حق تعالی شانہ کی ذات ایسی ہے کہ پروردگار نے اس صفت کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ جتلانا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ نے بہت سی نعمتوں کو جتلایا ہے، خاص طور سے اہل کتاب پر جو نعمتیں کی ہیں تو ان کو جتلایا گیا کہ ہم نے تم کو اس نعمت سے سرفراز کیا تھا، ہم نے تو تم کو یہ نعمت بھی دی تھی۔ اللہ تعالی شانہ نے اس بات کو آل عمران میں 164 میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن پاک کے اندر کہیں اللہ تعالی شانہ جتلا رہا ہے اس بات کو، اور کہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہو رہی ہے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ وہ رسول یہ 3 کام انجام دیا کریں۔ اس میں تلاوت ہے، تو تلاوت کس قدر عظیم الشان عمل ہے، کس قدر اہم عمل ہے۔ تمام عبادات میں سب سے زیادہ بلند مرتبت وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی پیشانی کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک تمام کے تمام اعضائے انسانی وہ حق تعالی شانہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جھک جاتے ہیں، وہ عبادت نماز ہے۔ نماز کئی اوراد ارکان کا نام ہے جس میں بہت سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، انجام دی جاتی ہیں، رکوع ہے، سجود ہے اور قعود ہے، جلسہ ہے، قیام ہے، اور اس میں کچھ پڑھی جاتی ہیں جیسے ثنا ہے، قرات ہے، تسبیحات ہے، رکوع سجود کی، تشہد ہے، درود پاک ہے، دعا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ عظیم الشان وہ اس میں قرات ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت وہ سب سے عظیم الشان عمل ہے، اور وہ سب سے اہم ترین عبادت نماز کا جزو اعظم بنائی گئی، یعنی ایسی بنائی گئی کہ رکوع میں، سجود میں ہم اور آپ جو بہت ہی پابندی اور اہتمام سے 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ اگر تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا فرض نہیں ہے درجے کے اعتبار سے، سنت ہے، ہم آپ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تشہد وہ پڑھتے ہیں، وہ واجب ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، بھول بھی جاتے ہیں تو سجدہ سہو بھی کافی ہو جاتا ہے، اس سے مکافات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت جو فرض ہے اس کو کوئی بھول جائے تو اس حالت میں بھی سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، اس کو پوری نماز لوٹانا پڑے گی۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرات ہے۔ اللہ کا کلام اور کائنات کے اندر تمام کامیابیوں کا ضامن، تمام اہم چیزوں کے لیے ضمانت وہ قرآن کریم ہے۔ روئے زمین پر کامیابیاں آتی ہیں، روئے زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے خیر اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ قرآن کریم کی نسبت پر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم جس قوم پر نازل ہوا، وہ قوم جو جاہلیت سے تعبیر کی جاتی تھی اور جن کا دور جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی برکت سے ان کے اندر انسانیت آ گئی، حکومت کرنے کا طریقہ آ گیا، ان کا معاشرہ سدھر گیا، ان کے اخلاق سدھر گئے، ان کے معاملات میں سدھار آ گیا۔ یہ صرف کلام الہی کی برکت سے ہوا۔ قرآن کریم کو جس قوم نے جب کبھی چھوڑا تو وہ قعر مذلت میں دھسی، وہ گمراہی کے اندر گئی۔ اس لیے مجموعی طور پر اگر آپ اور ہم خیال کریں تو وہ قرآن کریم جو حفظ کے ذریعے سے آج ختم ہوا ہے، وہ اللہ کی ہم پر حقیقت میں واقعی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہم پورے طریقے سے ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کو پورے طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ آخر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن کریم کا حفظ، پھر وہ بھی ایسی جگہ پر ہونا، عام طور پر یہ رواج دستور تھا کہ مساجد میں
مکاتب ہوا کرتے تھے جس میں ابتدائی قاعدہ بغدادی وغیرہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا. بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی تعلیم اس معنی کر ہوتی تھی تو کسی بچے نے بس قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا، حفظ کا تصور اس دور میں تھا ہی نہیں. ابھی بھی اگر آپ غور فرمائیں تو اصلاً اپنی مسجد چھوٹی رحمانی اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ابتدا کے اعتبار سے کسی بڑے دارالعلوم اور جامعہ کے طور پر وجود میں نہیں آئی تھی. یہ ایک مدرسہ نہیں تھا، یہ اصلاً مسجد ہی ہے. مسجد کے اندر مکتب سے زیادہ کا تصور نہیں تھا. میں ایسے بہت سارے دارالعلوم جانتا ہوں اور ایسے بڑے مدارس جانتا ہوں جہاں پر پورے سال جس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ اس کے لیے ہوا کرتا ہے، سال بھر سفراء پورے ملک کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، اور وہاں تعلیم کے بعد بہت ہی فخر و مباحات سے سالانہ جلسے کے اندر 1 یا 2 یا بہت ہی ہو گیا تو 3 حافظ قرآن پیش کر دیے کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا. لیکن پروردگار کا کتنا بڑا فضل کرم ہے کہ اپنے یہاں مستقلاً الگ سے کوئی بہت بڑی کئی بیگھہ زمین کے اندر کسی دارالعلوم کی عمارت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم ایک مسجد کے اندر اتنی عظیم الشان خدمت انجام دلوا رہا ہے. اور وہ بھی کن سے؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ ایک ناتواں اور ضعیف انسان، جن سے کسی سے پڑھنے کے ذریعے، کسی سے پڑھوانے کے ذریعے اور کسی سے پڑھانے کے ذریعے. لہٰذا اس اعتبار سے منتظمین مدرسہ کر غور فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دل کی گہرائیوں سے حق تعالی شانوں کے سامنے سر و سجود ہو جانا چاہیے کہ پروردگار ہم اس لائق کہاں تھے کہ آپ نے ہمیں اتنے عظیم الشان خدمت کی توفیق میسر فرما دی. ابھی قاری صاحب بتلا رہے تھے کہ منتظمہ یعنی کہ کمیٹی افراد وہ ان کی تغذو جاری رہتی ہے اور ان کی کوششیں مسلسل رہتی ہیں مدرسے کو ترقی دینے میں ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر طلبہ قابل مبارکباد ہیں، اساتذہ کی محنت ہمارے آپ کے سامنے ہیں، یقیناً منتظمین کو تو اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم سب مل کر کے منتظمین اور کمیٹی کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے اپنے ایسے دور میں، حضرت قاری معین الدین صاحب مرحوم بھیا جی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جے پور کے اندر سوچ بلند نہیں ہے. اگر کوئی شخص زیادہ سوچتا ہے تو وہ اپنے علاوہ اپنے گھر تک کی سوچ لیتا ہے، اور بہت ہی اونچی ذہنیت کسی کی ہوئی، بہت اونچی سوچ ہوئی، وہ صرف اپنی برادری تک کی سوچ لے گا، اس سے آگے سوچنے کا اس کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی شاعروں نے ماشاءاللہ یہاں پر جس خدمت کی توفیق بخشی وہ بغیر کسی تفریق کے، کسی کوئی بھی برادری کا کہیں سے بھی کوئی بھی آ کر کے اگر یہاں پر استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ حضرات کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج ممکن ہے کہ کسی جگہ یہاں سے زیادہ درجے حفظ کے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت تو پہلے کی ہوا کرتی ہے. ولیکن بقت قبلی فحی جلیل بکاہا فقلت الفضل للمتقدمی، مقامات حریری میں ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فضیلت اس کی ہے جس نے سب سے پہل کی ہے، سب سے پہلے یہ کام کیا. تو چھوٹی رحمانی مسجد میں چلنے والا یہ ادارہ یہ یقیناً پورے صوبہ راجستھان کے لیے ایک مثال اس اعتبار سے بنا کہ مسجد میں رہتے ہوئے بڑی خدمت ہوئی، اور دوسرے اس بات کا تصور ہرگز نہیں تھا. میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے خود نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو آنسو بہاتے ہوئے مدرسوں سے اس لیے واپس گئے کہ صاحب 24 گھنٹے یہاں پر رہنا ہوگا، زیادہ رعایت یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فجر سے پہلے، اذان سے پہلے یہاں پر آ جائیں، فجر تک پڑھیں، پھر فجر کے بعد سے لے کر کے ناشتے تک پڑھیں، ناشتہ کر کے آئیں، پھر یہاں پر 11:30 تک پڑھیں، پھر ظہر سے عصر تک پڑھائی ہوگی، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھائی ہوگی. یہ یعنی 24 گھنٹے وہ حفظ کے علاوہ کچھ اور کام عمل نہیں کر سکتا تھا. لیکن ماشاءاللہ اپنے یہاں سے پورے صوبے کو یہ پیغام مل گیا اور عملاً ملا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص کالج کے ساتھ
ایک شخص اسکول درسگاہ کے ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ، یا جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے بتلایا کہ اپنی دنیاوی مشاغل اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، معاش کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہ قرآن کریم کے سلسلے میں اس ادارے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی مثال الحمدللہ ہوئی، یہ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان ہونہار نوعمر اور نوخیز پھولوں کو اور معصوم کلیوں کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کی لاج رکھنی چاہیے، اور وہ چیزیں جو سب مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہیں اس حیثیت سے وہ ہمارے آپ کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ اب ہماری انفرادی زندگی بھی، ہماری اجتماعی زندگی بھی وہ ممتاز ہونا چاہیے، اپنے اخلاق، مروت، ملنساری، ادب، احترام، یہ سب چیزیں جو ہر کوئی کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اس سلسلے کے اندر بھی بہت ہی احتیاط برتنا ہوگی۔ اور قرآن کریم ایک بہت عظیم الشان نعمت اور دولت ہے۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے میں بھی اور گھر والوں کے لیے بھی اخلاص سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ دو عمل ایسے ہیں، ایک تو اخلاص اور دوسرے ریاکاری، دکھلاوا، کہ اس میں کسی کے اوپر کہا نہیں جا سکتا کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاص کا تعلق ہے کوئی شخص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم نے کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ لیا، اس لیے کسی کے اخلاص پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ یہ تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے، اور میدان محشر ہی میں فیصلہ ہوگا کہ کس میں اخلاص کتنا تھا کتنا نہیں تھا۔ ایک اخلاص چونکہ یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور ایک ریاکاری یعنی کہ دکھلاوا۔ ریاکاری، دکھلاوا، کون شخص دکھلا کے کوئی عمل کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم کسی کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھلانے کے لیے کر رہا ہوگا، یہ تو پروردگار جو ہے نا دل کی کیفیت کا نام ہے، ہم اس پر مطلع نہیں ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ میں ہی حفظ کرنا اور کرانا ضروری ہے۔ ہم بہت بڑی چیز ہاتھ میں آنے کے بعد کسی چھوٹے کام میں نہ لگیں۔ میں نے ایسا دیکھا کہ بعض ایسی شخصیات بھی ہوئیں کہ جو بہت بڑے پیمانے پہ بڑا عظیم الشان دین کا کام کر رہے، یعنی یدخلون فی دین اللہ افواجا پر عمل کر رہے تھے، اور لیکن بعد میں وہ چھٹ پٹ اختلافی مسائل میں بیان کرنے میں الجھے اور وہ اس بڑی نعمت سے رہ گئے۔ تو ہم ایک بہت بڑی دولت ہاتھ آ جانے کے بعد چھوٹے موٹے کاموں میں نہ لگیں۔ رمضان شریف میں جہاں بہت اچھی خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں پر بھی ختم ہو رہا ہے، مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، عطیہ خانوں میں بھی ہو رہا ہے، اور چھت کے اوپر رات کو نفلوں میں پڑھا جا رہا ہے، فلاں کارخانے میں بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور وہاں پر نوافل میں بھی ہو رہا ہے، جہاں یہ خوشخبریاں رمضان شریف میں سننے کو ملتی ہیں، وہاں پر کچھ ایسی تلخ باتیں بھی جانکاری میں آتی ہیں کہ صاحب وہ 2-4 حافظوں نے اپنی میجورٹی بنائی اور اپنا وفد بنایا اور چل گئے، آج فلاں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اور وہ لقمہ دھڑا دھڑ ایسا دینا کہ اس کو چلنے نہیں دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس تو بہت عظیم الشان، یعنی ہم قرآن کریم سنانے کے لیے بغیر کمیٹی والوں کی اجازت یہ کہے ہم مصلی پہ نہیں کسی کے پڑھ رہے، تو ہم خامخواہ چھیڑ خانے کے لیے بلا وجہ کیوں کسی کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم اگر قرآن کریم 10 دن میں سنا چکے ہیں تو ہمارے کیا بوڑھے دادا دادی کا کچھ حق نہیں بنتا، نانا کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم رمضان شریف کی مبارک راتوں میں نفل میں بھی ان کو کچھ سنا دیں؟ اگر ہم چند حفاظ کرام ہیں اور ہم اپنے طور پہ کہیں سنانے کا ہمیں موقع نہیں مل پایا، تو کیا ہم آپس میں کوئی ایسی صورت نہیں بنا سکتے کہ ہم کہیں سن لیں اور سنا لیں آپس کے اندر؟ اگر ہم نے سنا لیا تو بقیہ دنوں میں ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ نوافل کے اندر بھی سنا لیں۔ تو میرے دوستو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ لوجہ اللہ حاصل کیا ہے، اور ہم لوجہ اللہ اس کے اوپر قائم رہیں۔ ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لقمہ نہ دیا جائے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ حرم شریف کے اندر اگر اور انسان بشر ہے، نسیان اور بھول سے بنا ہوا ہے، کوئی بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے فجر کی نماز کا ایک مرتبہ اعادہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھائی تھی،
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سہو ہوا، اس کے بعد نماز 2 رکعتیں پھر پڑھائی تھیں. یعنی امت کو یہ بتلا دیے من جانب اللہ کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو پھر اس طریقے سے کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ سفر کے اندر لیلۃ التعریس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، فجر کی نماز قضا ہوئی. بتلایا گیا امت کو اللہ کی جانب سے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے پھر اس طریقے سے ادائیگی ہوگی. خندق کے موقع پہ 4 نمازیں مؤخر ہوئیں، جن میں سے 3 تو وقتی طور پر ہی قضا ہو گئیں اور چوتھی کا وقت بعد کا تھا. تو یہ قضا کروا کر کے بتلانا تھا کہ اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو اس ترتیب سے اس طرح سے پڑھی جائیں گی. تو انسان بھول چوک نسیان سہو سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو وہ. تو اگر کسی حرم شریف کے اندر جو امام ہیں، ظاہر ہے وہ بھی کیسے عالی ذہن ہوتے ہوں گے اور کیسے ان کی خدمات مملکت کی طرف سے ہوتی ہوں گی، کتنے انتظامات ان کے لیے ہوتے ہوں گے. لیکن اگر وہاں پر بھی لقمہ دینے کی نوبت آتی ہے تو اس کے لیے بھی اصول ضابطے ہیں. ورنہ حرم شریف کے اندر نہ معلوم کتنے ہزاروں حفاظ ہوتے ہیں، ہر طرف سے لقمہ چلتے رہیں، لیکن اصول ضابطے ہیں، متعین ہیں. صرف وہی حافظ لقمہ دے گا، اس کے سوا کوئی نہیں دے گا. اور وہ بھی کب دے گا؟ ایک دم سے نہیں دے گا، وہ بھی پہلے موقع دے گا. تو ان باتوں کا بھی اپن دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو اس مبارک نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.